ٹیپو سلطان کے غلاموں میں سے غلام وہ تھا جو انگریز کے ہاتھوں بک گیا۔ جج نے اٹھ کر اپنی سیٹ سے آپ کے کان میں کہا، حضور آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ میں نے نہیں دیا۔ تو آپ نے گرجدار لہجے میں کہا، نارملی وائس نہیں تھی، گرجدار لہجے میں کہا، ہاں تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں سے آزادی کی نعمت چھیننے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر دور میں ایسے ایسے حکمران عطا فرمائے ہیں کہ جن سے تاریخ کے اوراق آویزاں ہیں، نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے ٹیپو سلطان۔ یہ نڈر، بے باک، دلیر اور بہادر حکمران تھے، لیکن ہر دور میں غدار بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنوں میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ٹیپو سلطان کے غلاموں میں سے غلام وہ تھا جو انگریز کے ہاتھوں بک گیا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انگریز نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ٹیپو سلطان اپنے محل میں جانے لگے تو غلام جو بکا تھا اس نے محل کا دروازہ بند کر دیا، ٹیپو سلطان باہر ہی رہ گئے۔ انگریز نے آپ کا جب محاصرہ کیا نا، محاصرہ کرنے کے بعد انگریز نے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی، تو عالم سکرات جیسے کہا جاتا ہے، بالکل بندہ اینڈ پہ چلا جاتا ہے، موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، اس میں تھے، اس حالت میں تھے آپ۔ ایک انگریز آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھ سے تلوار چھیننے کی کوشش کی، آپ نے اس حالت میں بھی اللہ نے ان کو اتنی قوت عطا فرمائی تھی، قوت ایمانی اتنی تھی، اس حالت میں بندے کے اعضاء میں اتنی سکت باقی نہیں رہتی، لیکن آپ نے اس ٹائم بھی جو آگے بڑھنے والا انگریز تھا نا، اس کو اس تلوار سے اس وار سے مارا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ دوسرا نام علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کا ہے۔ یہ وہ مرد مجاہد تھے، مرد کلندر تھے کہ جب انگریز نے مسلمانوں پر مظالم زیادہ ڈالنا شروع کیا نا، تو انہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا کہ اب مسلمانوں پر جہاد کرنا لازم ہو گیا ہے۔ علماء کے لوگ اتنے معتقد تھے کہ آپ کے اس فتوے پر کئی لوگوں نے، کئی علماء نے سگنیچر کیے۔ لوگ اتنے معتقد اور پیروکار تھے کہ گلی گلی سے، محلے محلے سے انگریز کے خلاف جہاد کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئے، لوگوں نے جہاد شروع کر دیا۔ انگریز گھبرا گیا، اس نے اب مکارانہ چال چلی کہ اس نے کہا کہ ہم نے سب کو امان دے دی ہے تاکہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، اپنے اپنے علاقے میں واپس آ جائیں، اب ہمیں گرفتار کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو جب علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ خیر آباد میں واپس آئے نا، کسی نے مخبری کی کہ یہ وہی علامہ فضل خیر آبادی ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ حسن اتفاق یہ تھا کہ جب آپ سامنے پیش ہوئے نا، عدالت کے سامنے پیش ہوئے، آپ کو گرفتار کیا گیا، تو جو گواہ تھا نا، گواہ نے آپ کو پہچاننے سے انکار کیا، کہنے لگا کہ یہ وہ تو نہیں ہے کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیے تھے، یہ کوئی اور علامہ فضل خیر آبادی ہے۔ گواہ چونکہ آپ کا معتقد تھا، اس کی یہ کوشش تھی کہ آپ کو رہائی مل جائے، آپ کا یہ مقدمہ خارج ہو جائے۔ حسن اتفاق مزید یہ تھا کہ جس جج کے سامنے آپ پیش ہوئے نا، جج کرسی پہ بیٹھا تھا، جج بھی وہ تھا کہ جس نے آپ سے کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ جج نے اٹھ کر اپنی سیٹ سے آپ کے کان میں کہا، حضور آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ میں نے نہیں دیا، بقیہ اگلا سارا کام میرا ہے۔ تو آپ کے جب یہ سارا کام پروسیس مکمل ہونے کے بعد رہائی بالکل قریب تھی نا، دوبارہ سماعت ہوئی اور آپ نے کہا، جب آپ سے پوچھا گیا نا کہ فتویٰ آپ نے دیا ہے، جو کہ جج کا یہ مائنڈ تھا کہ جب میں نے کہہ دیا ہے تو اب یہ سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ جج نے اپنی سیٹ پر جا کے سوال کیا نا، تو آپ نے گرجدار لہجے میں کہا، نارملی وائس نہیں تھی، گرجدار لہجے میں کہا، ہاں انگریز کے خلاف فضل خیر آبادی نے ہی فتویٰ دیا ہے اور وہ میں ہی فضل خیر آبادی ہوں۔ جج اور وہ جو گواہ تھا وہ حیران ہو گئے کہ ہم نے کیا کہا ہے، لیکن جو علماء، جو لوگ حق بات بیان کرتے ہیں، وہ دنیا کی کسی سزا سے خوف نہیں کھاتے، بلکہ وہ حق کا دامن کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ وہ علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ ہے۔ جزائر انڈیمان کی آپ کو سزا دی گئی، کالا پانی جسے کہا جاتا ہے۔ 3 برس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کا وصال ہو گیا، لیکن رہتی دنیا تک یہ بتا کے گئے کہ علماء جو حق پر ہوتے ہیں، دنیا کی سزا انہیں حق سے کبھی ہٹا نہیں سکتی، بلکہ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔